الرحمن الرحیم امام زمانہ کے غیبت پر معروف عالم اہل سنت مؤلف نزہۃ المجالس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ المہدی محمد بن الحسن العسکری 12ویں امام اور خاتم معصومین علیہ السلام تھے، جن کی عمر 4.5 سال تھی۔ ان کی ولادت جمعرات کی شب 15 شعبان 255 ہجری کو شہر سامرہ میں ہوئی۔ جب ان کی عمر 9 سال ہوئی تو 264 ہجری میں غائب ہو گئے۔ صحیح اور مشہور یہ ہے کہ آن جناب نیمہ شعبان کو متولد ہوئے اور 260 ہجری میں جب آپ کے والد بزرگوار کی رحلت ہوئی تو آپ غائب ہوئے۔ مؤلف کی عبارت سے واضح ہے کہ یہ بھی غیبت امام علیہ السلام کے قائل تھے۔ اسی طرح شیخ علاء الدین سمنانی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام غائب ہو گئے ہیں، لیکن غیبت کے بعد وہ اب میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اہل سنت نے بھی تصریح اور استدلال کیا ہے کہ آن جناب غیبت کے بعد بھی آج تک زندہ ہے۔ اور خواجہ محمد پارسا بخاری حنفی، یہ بھی مشہور و معروف عالم اہل سنت ہے، اپنی کتاب فصل الخطاب میں تحریر فرماتے ہیں محمد فرزند حسن العسکری نیمہ شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے جب آپ کی عمر 5 سال تھی، تو آپ کے والد محترم وفات پا گئے اور آپ اس وقت سے آج تک غائب ہیں، ہر زمانہ میں موجود، نگاہوں سے غائب، صاحب الزمان حضرت مہدی کے بے شمار مناقب ہے۔ اس سلسلے میں کثرت سے روایات بھی موجود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ظہور فرمائیں گے اور ان کے نور وجود سے پوری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی اور وہ دین اسلام کو نئی زندگی عطا کرے گے اور اپنے دور میں راہ خدا میں اس انداز سے جہاد کریں گے کہ پوری دنیا کو آلودگیوں سے پاک کریں گے۔ خلافت اور امامت انہی پر ختم ہو جائے گی اور اپنے والد بزرگوار کی وفات سے لے کر روز قیامت امام ہوں گے، تا روز قیامت امام ہوں گے۔ عیسیٰ ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور ان کی امامت کی تصدیق کریں گے۔ شیخ حسن عراقی عبد الوہاب شعرانی کتاب الواقح الانوار فی طبقات الاخیار، اس میں تحریر فرماتے ہیں، جو ایک صالح عابد اور زاہد مرد تھے، وہ صاحب کشف صحیح اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ اس میں اپنے استاد ابو العباس حریسی کے ہمراہ ان کے پاس جاتا رہتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا، کیونکہ تم بچپن سے مجھے جانتے ہو، اس لیے میں تمہیں آغاز کار سے لے کر آج تک کی داستان سناتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، فور شراب خوری میں گزارتا تھا۔ ایک دن متوجہ ہوا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں ان کاموں کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے دوستوں سے میں علیحدہ ہو گیا۔ انہوں نے میرا پیچھا بھی کیا لیکن وہ مجھ تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ اسی اثنا میں مسجد اموی میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کرسی پر بیٹھا حضرت مہدی کے بارے میں اتنی خوبصورت گفتگو کر رہا تھا کہ میرے دل میں ان کا شوق دیدار پیدا ہو گیا۔ اس وقت کے بعد سے میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا مگر یہ کہ خداوند متعال سے دعا کی کہ مجھے ان کی زیارت اور ملاقات کا شرف نصیب ہو جائے۔ ایک رات میں نماز مغرب کے بعد مستحب نماز میں مشغول تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ کر بیٹھا ہے اور اس نے اپنا ہاتھ میرے دوش پر رکھ دیا ہے اور کہنے لگا، بیٹا خداوند متعال نے تمہاری دعا مستجاب کر لی ہے، فرمائی ہے، اب تم کس بات کے منتظر ہو؟ میں مہدی ہوں۔ یہ وہ افراد ہیں جو عالم ربانی جو ہے افراد نقل کر رہے ہیں۔ شیخ علی خواص شعرانی کتاب و یواقیت و جواہر کے باب نمبر 65 میں امام زمان علیہ السلام سے شیخ حسن عراقی کی ملاقات کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، میرے استاد اور سرور اور مربی جناب علی خواص امام زمان علیہ السلام سے شیخ حسن عراقی کی داستان ملاقات کی تصدیق فرماتے ہیں۔ عبد الوہاب شعرانی یہ اہل سنت کے معروف اور بزرگ عارف شخصیت ہیں۔ ان کی مشہور معروف کتاب الیواقیت والجواہر کے مقدمے میں شیخ الاسلام فتوحی رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے، کوئی بداندیش یا جھوٹے منکر کے سوا اس کتاب کے معانی کی تکذیب نہیں کر سکتا، جیسا کہ کوئی مؤلف اس کو خطا کار نہیں کہہ سکتا مگر یہ کہ وہ قرآن اور اس کی تعلیمات سے بے بہرہ ہو
اور اس نے کشی اور راہ راست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، جس طرح سوائے حاسد اور کینہ پرور یا نادان بدخواہ کجرو مخالف سنت بے دین اور اسلامی معاشرے سے منحرف شخص بھی اس کتاب کے مؤلف کے فضل اور بزرگواری کا انکار نہیں کرتا۔ تو شاعرانی رقم تراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مہدی امام حسن العسکری علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی ولادت شب نیمہ شعبان 255 ہجری میں ہوئی ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس آ جائیں گے۔ مزید لکھتے ہیں اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ مہدی ظہور کے بعد کس طرح حکم خدا کو جاری کریں گے، کیا وہ نصوص یا اجتہاد یا دونوں کی مدد سے فیصلہ کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ شیخ محی الدین کا کہنا ہے کہ خدا انہیں جو الہام کر کے وہ اسی کے مطابق جو الہام کرے گا وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ پیرو ہے نہ بدعت گزار، اور یہ کہ وہ فیصلہ کرنے میں بالکل معصوم ہے، کیونکہ حکم میں معصوم کے معنی یہ ہے کہ وہ اشتباہ نہیں کرتا، اور حکم پیغمبر بھی خطا سے محفوظ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بنا بر انہیں پیغمبر کی مانند سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم۔